بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بایو ڈیٹا فارم میں جو ایونٹس لکھے جاتے ہیں وہ کون سے ایونٹس ہوتے ہیں، ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اکثر طلباء و طلبات فون کر کے پوچھتے ہیں سر ایونٹس بتائیں کون کون سے ایونٹس اہم ہوتے ہیں جو بایو ڈیٹا فارم میں لکھنے ہوتے ہیں، پلس جو انٹرویو میں پوچھتے ہیں اکثر۔ تو اس حوالے سے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو شروع سے لے کے آخر تک آپ لوگ سنیے گا۔ اس کے علاوہ اسی لیکچر کے اندر ان تمام اسٹوڈنٹس کی اسپیچز ہیں، لیکچریٹ ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے آج کے لیکچریٹ کے موضوع پہ، اور آج کا موضوع بحث تھا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، اس پہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آپ ضرور سنیے گا، ایک ایک بچے کو سنیں، ایک ایک اسٹوڈنٹ کو سنیں، اور آخر میں میری جو اسپیچ ہوگی آپ نے وہ ضرور ملاحظہ کرنی ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جی چلتے ہیں ایونٹس کی جانب۔ اصل میں یہ کالم نمبر 15 ہوتا ہے ایونٹس کا، تو مختلف ایونٹس ہیں، کوئی نہ کوئی ایونٹ زندگی کا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ آپ کاغذ پینسل لیں اور لکھنا سٹارٹ کر دیں۔ جن کے پاس میرے یہ نوٹس نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ لکھ لیں، بہتر ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلا ایونٹ کیا ہے، انفارگیٹیبل انسیڈنٹ آف مائی لائف، زندگی کا ایسا واقعہ جو ناقابل فراموش ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، ایم آف مائی لائف۔ تھرڈ، ڈپریسو مومنٹ آف مائی لائف۔ فور، سویٹسٹ ڈریم آف مائی لائف۔ ففتھ، ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف۔ سکستھ، فیلئر آف مائی لائف۔ سیونتھ، ورسٹ مومنٹ آف مائی لائف۔ ایٹتھ، مائی ایمبیشن آف لائف۔ 9، turning point of my life. 10, highest achievement of my life. 11, strange event of my life. 12, thrilling event of my life. 13, painful event of my life. 14, charming period of my life. 15, fruitful period of my life. 16, successful moment of my life. 17, defeat of my life. 18, shocking news of my life. 19, bad period of my life. 20, worry of my life. 21, latest dream of my life. 22, frequent dream of my life. 23rd, happiest dream of my life. اور 24th, pleasant dream of my life۔ یہ تو تمام ہوگی ایونٹس کے موضوعات جو میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ یہ ایونٹس ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایونٹ لازمی آئے گا، تو ان تمام 24 کے 24 جتنے میں نے آپ کو لکھوائے ہیں یہ آپ لکھیں۔ اور کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ہی لکھنا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں، ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں، وہ اس لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ کسی اور کا ایونٹ لکھ کے آ جاتے ہیں، جھوٹ لکھ کے آ جاتے ہیں، رٹا رٹائی ایونٹ لکھ کے آ جاتے ہیں جس کا تعلق ان کی لائف کے ساتھ ہے ہی نہیں، کسی اور کی زندگی کا واقعہ لکھ کے آ جاتے ہیں، جھوٹا واقعہ لکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو چاہیے کہ اس حوالے سے صحیح پریپریشن کریں اور وہی واقعہ لکھیں جو آپ کی زندگی کا ایکچوئل ہے، کیونکہ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا، اور جب جھوٹ پکڑا جائے گا تو رزلٹ آپ کو پتہ ہے، سلیکشن نہیں ہوگی آپ کی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی واقعہ میں نے آپ کو لکھوایا وہی لکھیں جو آپ کی زندگی سے متعلق ہے، جس کا تعلق آپ کی لائف کے ساتھ ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا یہ لیکچر ایونٹس کے حوالے سے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اسٹوڈنٹ سنتے ہیں لیکچریٹس آل پاکستان اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا، جو اچھی ویڈیوز تھی اپلوڈ میں نے کی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ اور جو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ ضرور اپنا نام، شہر کا نام لکھ کے میسج کریں تاکہ آپ کو میں اپنے گروپ میں شامل کر دوں۔ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا۔ آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ Assalamu alaikum gentlemen, my name is Khizar Shahid and I am from Karachi, Pakistan.
ٹوڈے مائی ٹاپک از فرد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر. بقول علامہ اقبال، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہے عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان ابھی اور بھی ہیں. ڈیفینیٹلی کہ کسی بھی قوم کے جو فرد ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو یوتھس ہیں، وہ قوم کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتے ہیں. اگر قوم انہیں صحیح ڈائریکشن میں، اگر آپ کے ینگسٹرز جا رہے ہیں تو آپ کی قوم جلدی ترقی یافتہ ہوگی. اور انہیں مطلب ایک صحیح آپ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے، آپ انہیں صحیح ان کی اسکلز کو پالش کریں گے. ابھی ہم اگر ان کینیڈینس کنٹریز کی بات کریں جن کے پاس نہ گیس ہے، نہ آئل تھا، نہ ان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز تھی، نہ ان کے پاس کوئی پورٹس تھے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ینگسٹرز، اپنے جو یوتھس تھے ان پر کام کیا، انہیں ایجوکیشن پرووائڈ کی، ان کی اسکلز کو پالش کیا، ان کی ایبلٹیز انہیں زیادہ سے زیادہ جو تھی ان پر انویسٹمنٹ کی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اسی ینگسٹرز کی بنا پر آج وہ قومیں جو ہیں وہ ایک ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتی ہیں، وہ لیڈنگ نیشنز ہیں. لیکن پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں 34% جو پاپولیشن ہے وہ انڈر 25 ایئرس ہے. انڈر 25 ایئرس پاپولیشن ہماری ینگسٹرس ہیں. ہماری ہیومن ریسورس اتنی اچھی ہے، لیکن اپروکسیمیٹلی 70 ایئرس سے جو ہمارے گورنمنٹ فیلئر سے، جس کی وجہ سے ہمارے ینگسٹرس کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی. ہمارے ینگسٹرس، کتنے ینگسٹرس تو ہمارے ایسے ہیں جنہیں انہوں نے اپنا بچپن ہی نہیں دیکھا ہوتا. ہمارے ینگسٹرس کو انہیں سروائیول کے لیے، وہ اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی مزدوریوں پہ لگ جاتے ہیں. کتنے ینگسٹرس کو ویپنز پکڑا دیے جاتے ہیں، کتنے ینگسٹرس کو ڈرگس میں لگا دیا جاتا ہے، کتنوں کو الکوہلک بنا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہیں ہماری ایجوکیشن جو پرووائڈ نہیں کی جاتی، یہ ساری ہماری گورنمنٹ فیلئرس ہیں جو 70 ایئرس سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہمارے ینگسٹرس کی اسکلس کو پالش نہیں کیا جاتا، ان کی ایبلٹیز کو، ان کی جو اسکلس ہیں، ان کی جو ول پاور ہیں انہیں ویسٹ کر دیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو انسان آج کے ہمارے جو ینگسٹرس ہیں انہیں اپنی ول پاور کا ہی نہیں پتہ، انہیں اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں نہیں پتہ. جب انسان کے پاس کوئی اس کی زندگی جینے کا کوئی مقصد نہ ہو تو وہ پھر زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرے گا. اگر ہم اپنے ینگسٹرس کی بات کریں آج کے، تو ول پاور ہمیں چاہیے کہ اپنی ول پاور یوز کریں. جب ہم اپنی ول پاور کو استعمال کریں گے، ہمیں جب اپنا ایک اسپیسیفک ہمارا گول ہوگا، جب اسے ہم یوٹیلائز کریں گے، اس پہ اپنی ول پاور، اپنی ساری کی انرجی، جو ہماری ساری جو انرجی ہمیں اللہ نے جو پرووائڈ کی ہے. یہ جو ایج ہوتی ہے ینگسٹرس کی، یہ ایسی ایج ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ول پاور ہوتی ہے. ایڈیسن جیسا بندہ جس نے 1200 ایجادات کی، ایک ایجاد کرنے والا بندہ بہت ول پاور رکھتا ہے. اور جو 1200 ایجادات کرے، اس کے بعد آپ سوچیں کہ کیسی اس کے پاس ول پاور ہوگی. وہ بندہ کہتا ہے کہ جس نے اپنی ول پاور کو چکھ لیا، جس نے اپنی ول پاور کو پکڑ لیا، ٹائم پر پکڑ لیا، تو وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا. وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھے گا کہ وہ ہیرے سے، سونے سے بھی بہت قیمتی ہے. ایسی چیز ہے ول پاور. اگر آپ اسے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اس میں اپنے کریئر گولز میں اپنے اسپیسیفک گول رکھیں ایک، اور اس میں اسے یوٹیلائز کریں، تو ضرور آپ ایک اپنی کامیابی کی راہوں پر چلیں گے. اور جو ہماری قوم ہے وہ اس لیے ہی اس چیز کا شکار ہوتی ہیں کہ انہیں صحیح ڈائریکشن نہیں دی جاتی. ہمارے ینگسٹرس کو، ہمارے یوتھس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دی جاتی. جب ینگسٹرس کو ہی صحیح ڈائریکشن نہیں دی جائے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے قوم کا سرمایہ نہیں بنیں گے، قوم کو تباہ و برباد کریں گے، قوم کے لیے وہ بربادی کا باعث بنیں گے. اینڈ میں کہ یہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد صفی الدین مشتاق احمد کلمر، ضلع گھوٹکی میرپور ماچھیلر سے ہوں. آج کا میرا مضمون ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد یہ وہ چیز ہے جو کسی ملک کو بگاڑ بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے. اس کے صحیح یا غلط فیصلے سے اپنے ملک کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، نقصان بھی. یہ وہ افراد ہیں جو کہ انتخاب میں اپنی رائے دے کر
एक नया रहनुमा चुनते हैं। ये वो रहनुमा होता है जो आगे चलकर अपने मुल्क को ज़ाहिर करता है। अगर ये रहनुमा अच्छा हुआ तो अपने मुल्क की इज़्ज़त करवाएगा, अगर बुरा हुआ तो अपने मुल्क की इज़्ज़त को मिट्टी में डाल देगा। आज कल जो ममालिक तरक्की याफ्ता हैं उनकी ख़ास वजह उनके अफराद हैं। उन ममालिक में जो लोग पढ़े लिखे हैं जो कि अपने मुल्क के बारे में सही सही सोचते हैं, सारा दिन ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, जिसकी वजह से वो ममालिक इस दुनिया में कामयाब तरीन बन गए हैं। अगर इस दुनिया में लोग बदी और अच्छे तरीके से के साथ काम करेंगे तो ये लोग अब उस मुल्क को वो अजीम मकाम देंगे कि दुनिया देखती ही देखती रह जाएगी। ये वो अफराद हैं जो कि अपने मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान करके अपने मुल्क को सलामत रखने के लिए सारा दिन काम करते हैं और अपने आप को अज़ियत देकर मुल्क की भलाई के बारे में सोचते हैं। हमें चाहिए कि हम एक अच्छा फ़र्द बने ताकि हम भी दूसरों की तरह कामयाब और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी को बसर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के टॉपिक का उन्वान है अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, यानी कौम की तकदीर अवाम के हाथों में होती है कि वो किस तरह अपने मुल्क की खिदमत करती है और किस तरह अपने मुल्क का साथ देती है। इसके लिए दोस्तों हमें हमारे अंदर एहसास भी होना चाहिए। अगर हम अपने दूसरे मुसलमान भाई का किसी का भी एहसास करेंगे तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा। यानी एहसास करेंगे, एहसास करने से कोई यानी हर अफराद ये बात सोचें कि जो मुसलमान कोई भी भाई परेशानी में है तो हम उसका साथ दें। इसके लिए हर अफराद को आप जो भी हम अच्छा रोल अदा कर सकते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अक़वाम से कौम की तकदीर बदल सकती है। यानी अगर हम कहीं पर पढ़ाते हैं या कहीं पर काम करते हैं तो हमें अपने साथ ईमानदारी के साथ सच्चे अपने दिल के साथ अपने साथ सिंसियर होना पड़ेगा। अगर हम सिंसियर अपने साथ हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम दिन ब दिन अच्छी होती चली जाएगी और हमारी कौम की तकदीर अच्छी हो जाएगी। इसके लिए एहसास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एहसास होना चाहिए अपनी कौम के लिए। इसके लिए दोस्तों फ्यूचर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। यानी हम किसी भी इदारे में पढ़ते हैं, हमारा प्लान हो कि भाई हमें फ्यूचर के अंदर कुछ ना कुछ करना है अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। अगर हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, क्योंकि अफराद से ही अक़वाम कौम की तकदीर बदलती है। और अगर हम अपने मुल्क के लिए भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा आगे इंशाअल्लाह ताला। और दोस्तों हम जिस तरह देखें कि जिस तरह बाहर ममालिक के अंदर वो लोग किस तरह मेहनत करते हैं, देखिए वो लोग मेहनत करते हैं लेकिन एक हमारा मजदूर रेडी चलाने वाला उससे ज़्यादा वो मेहनत नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो सूरज होता है तपिश धूप की, एक मजदूर हमारा जो रेडी चलाता है उससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन क्या मेहनत हमारा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो फिर हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा ना। हमारे अंदर हलाल कमाने की ताकत होना चाहिए। और दोस्तों अफराद के हाथों में होती है अक़वाम की तकदीर। बेशक ये बात हकीकत है, एक कौम अपनी तकदीर खुद बनाती है, यानी मेहनत कर जद्दोजहद कर अपनी तकदीर खुद बनाती है। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि इंसान अपने आप से मुखलिस हो, अपने आप से सच्चा हो जाए। हर इंसान इस बात को सोचे कि मैं अपने आप से सच्चा हूँ तो इंशाअल्लाह हमारी कौम की तकदीर भी बदल सकती है और मुल्क आगे भी तरक्की कर सकता है। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ फसी इमरान एंड आई एम फ्रॉम सरगोदा। आज का टॉपिक अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। जिस तरह आसमान पे सितारे जगमगाते हैं अपनी रोशनी से, इसी तरह अफराद भी अपनी मेहनत से जो अपनी कौम है, जो अपनी मिलत है, उसकी तकदीर को वो रोशन कर सकते हैं। एक शख्स अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हर इंसान अपने अंदर ये इनफरादी तौर पे ये जज्बा पैदा कर ले कि उसने अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुल्क को कौम की तरक्की के लिए काम करना है, तो वो माशरा तरक्की करता है और लोगों की जो इनफरादी जो मेहनत होती है वो मजमूई तौर पे एक कौमी तरक्की का सबब बनती है। हम अपनी अगर इस्लामिक हिस्ट्री देखें, हम अपनी इंसानी हिस्ट्री देख लें या हम अपने पाकिस्तान की ही हिस्ट्री देख लें, तो उसमें हर तरफ हमें जो अफराद हैं उन्हीं का किरदार नज़र आता है। इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहले हम इस्लामिक हिस्ट्री देखते हैं कि रसूलुल्लाह के साथ जितने भी साथी थे उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये प्रूव किया कि वो इस्लाम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नुमाइंदे हैं, और ये उन्हीं की मेहनत और लगन का रिजल्ट ही था कि इस्लाम उस पूरी रीजन पे फैला और आज हमारे तक पहुंचा। अगर हम इंसानी हिस्ट्री देखें जिसमें आज इतनी तरक्की हो चुकी है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की पीक पे पहुंच चुकी हैं, इसमें हर तरफ हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से अफराद का, माशरे का
اور لوگوں کا ہی کردار نظر آتا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں اس میں پھر ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا کہ جو افراد تھے یہ انہی کی محنت کی، انہی کی لگن اور جذبے کی بدولت ہی ہم نے اپنا جو ملک تھا وہ بنایا اور اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہوئے۔ اس میں سر سید احمد خان کا رول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں علامہ اقبال کا رول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں قائد اعظم کا اور دیگر جتنے بھی ویٹرن لیڈرز تھے تاریخ پاکستان کے، ان کا رول ہمیں نمایاں اور واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ڈائریکشن ٹھیک کی اور ان کو ایک ہی جو مقصد تھا اس پہ اکٹھے ہونے پہ مجبور کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی جو سمت ہے اس کو وہ ٹھیک کرے۔ پھر اس کا رنگ یہی نکل، اس کا جو ان کی جو محنت تھی وہ رنگ لائیں اور مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے اس شعر کو لکھا تھا، اسی لیے اس بات پہ زور دیا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ملت ہی وہ طاقت ہے جس سے انسان حقیقی معنوں میں ترقی کر سکتا ہے۔ کہ اگر ہم ملت کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے اندر اتحاد، ہمارے اندر باہمی جذبہ پیدا ہوگا اور ہم سب مل کر قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ قائد اعظم نے بھی مسلمانوں کو یہی لیسن دیا، یہی سبق دیا اور یہی جذبہ دیا کہ وہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں اور پھر جب اپنے آپ کو پہچان لیں تو پھر اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں اور پھر جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں اپنے ویژن پہ، اپنی راہ پر ڈٹے رہیں۔ سب سے آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ جو ایک فرد ہے اس کی محنت میں، اس کی لگن میں اور اس کے جذبے میں کتنی پاور ہوتی ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے۔ پاکستان کو اپنی ایگزسٹنس سے، اپنی کریشن کے بعد سے ہی اپنی ایگزسٹنس کے بہت سارے مسائل تھے پوری دنیا سے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے اپنے اندر محبت کا، اپنے اندر لگن کا اور اپنے اندر قومی محبت کا جذبہ پیدا کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے اٹامک بم بنایا اور ان کے اس عمل سے پوری قوم کو کتنا فائدہ ہوا اور رہتی دنیا تک یہ قوم ان کا احسان نہیں بھول سکتی۔ یہ وہ ایک واضح مثال ہے کہ ایک انسان اگر یہ ارادہ کر لے تو اس نے ملک و قوم کے لیے کام کرنا ہے تو قوم کی ترقی بائی لیپس اینڈ باؤنڈ کس طرح بدل سکتی ہے۔ ہمارے بہت سارے دشمن تھے اٹامک بم سے پہلے، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس عمل سے، ان کی اس انوالومنٹ سے۔ اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن اس عمل میں ان کا جو رول تھا وہ بہت واضح تھا، اسی لیے ہم زیادہ تر انہیں ہی یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیرآباد سے ہوں۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ یہ دراصل علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس سے یہ موضوع بنایا گیا ہے۔ وہ شعر کچھ یوں ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب میں اس شعر کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں چند ایک سوالات آتے ہیں کہ یہ افراد کیا ہیں، یہ قوم سے کیا مراد ہے، کتنے افراد کو چاہیے اقوام کی تقدیر کو تبدیل کرنے میں، اور کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی افراد اقوام کی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ مذہبی لحاظ تو ہم تقدیر کو مانتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے، ہم جانتے ہیں تقدیر کیا ہے، لیکن جب ہم اسے قومی اور ملی نظریے سے دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد نتائج ہیں، وہ نتائج جو کہ افراد کے اعمال کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں خوشی، غمی، شکست، ناکامی، ہار جیت، افسوس، حادثات، سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام افراد کے اعمال ہی کا نتیجہ ہے جو کہ جسے ہم تقدیر کہہ سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ جو ہم سوال ہے کہ افراد کیا ہیں۔ افراد میں مرد و زن، دور اندیش، قوی، چست، سست، تیز رفتار، خوش فہم، یہ تمام کے تمام افراد کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اب یہ افراد جو بھی کام کریں گے، جو مل کر یہ جو بھی کام کریں گے، اس کا اثر ڈائریکٹ قوم کی تقدیر پر پڑے گا۔ جس طرح کے یہ اعمال کریں گے اسی طرح کی قوم بن جائے گی۔ اب میں آپ کی توجہ ایک حدیث مبارکہ کی طرف لاؤں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہر فرد پر ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے۔ ہر فرد محنت کرے گا، ہر فرد کے ذمہ محنت ہے۔ ہر فرد کو محنت کرنی چاہیے اپنی قوم کے لیے۔
اب اس میں جو سب سے پہلے جس کی توجہ میں لانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فرد میں بھی مختلف ہیں. یہ فرد جو ہے یہ اقوام کی تقدیر کو بلندیوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس کو زمین تک بھی لا سکتے ہیں, زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک پہنچا سکتے ہیں. اگر تو فرد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا میسر آ جائے تو آگ کی جگہ گلزار پیدا ہوتے ہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے فرد میسر آ جائیں تو کلیمی میسر آتی ہے قوم کو, اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے افراد میسر آ جائیں تو قوم کو انصاف, روشنی اور ہر طرح کے تعصبات سے نجات مل جاتی ہے اور انصاف اور خوشحالی عام ہو جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ فرد میسر آ جائے ابو جہل کی طرح کا تو پھر قوم میں تعصب, فرقہ واریت اور غم ہی غم اور ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ جو ہے وہ قوم میں پھیل جاتا ہے, جو کو اس کو پستی کی طرف لے جاتا ہے. اب دیکھا جائے تو پاکستان کا بھی حال کچھ اسی طرح کا ہے. فرقہ واریت ہے, تعصب ہے, بغض ہے, جھوٹ ہے ہر ایک جگہ. اب ہم اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنی ملت کے ستارے کو چمکا سکتے ہیں, کس طرح ہم افراد کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اسے اقوام عالم کی صف اول میں شامل کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو میں تجاویز دوں گا اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہر ایک فرد کو محنت کرنی چاہیے, نہ کہ دوسروں پر تنقید کرنی چاہیے, اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, ہر ایک کو علم حاصل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ تعمیری کاموں میں حصہ لینا چاہیے, نہ کہ تخریبی کاموں میں. ہر ایک کو تحقیق کرنی چاہیے, ہر ایک کو تحقیق کرنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. ہر ایک کو محبت اور اتفاق سے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہر ایک کام میں برکت ہو اور ہمارا ملک و ملت خوشحال ہو. شکریہ. اور غم ہی غم اور ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ جو ہے وہ قوم میں پھیل جاتا ہے, جو کو اس کو پستی کی طرف لے جاتا ہے. اب دیکھا جائے تو پاکستان کا بھی حال کچھ اسی طرح کا ہے. فرقہ واریت ہے, تعصب ہے, بغض ہے, جھوٹ ہے ہر ایک جگہ. اب ہم اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنی ملت کے ستارے کو چمکا سکتے ہیں, کس طرح ہم افراد کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اسے اقوام عالم کی صف اول میں شامل کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو میں تجاویز دوں گا اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہر ایک فرد کو محنت کرنی چاہیے, نہ کہ دوسروں پر تنقید کرنی چاہیے, اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, ہر ایک کو علم حاصل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ تعمیری کاموں میں حصہ لینا چاہیے, نہ کہ تخریبی کاموں میں. ہر ایک کو تحقیق کرنی چاہیے, ہر ایک کو تحقیق کرنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. ہر ایک کو محبت اور اتفاق سے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہر ایک کام میں برکت ہو اور ہمارا ملک و ملت خوشحال ہو. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام محمد اویس ہے. میں خیرپور ناتھن شاہ سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارا ڈسٹرکٹ دادو ہے. جیسے کہ میرا جو آج کا لیکچریٹ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. جی ہاں, بالکل. اگر دیکھا جائے, تاریخ کا جلد اٹھایا جائے تو ہمیں تاریخ میں کئی ایسے نامور شخصیتوں کے نام ملتے ہیں جنہوں نے نہ فقط اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کی مستقبل بدلی ہے بلکہ ان کی مستقبل سنوارا بھی ہے, ان کو ایک برائٹ فیوچر کی طرف لے گئے ہیں. تو ان میں سے اس پیریڈ کے دوران انہوں نے کئی لیڈروں نے اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی ہے اپنی اس قوم کے لیے. تو یہ تاریخ میں بہت سارے مثال موجود ہیں جس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ آتا ہے چی گویرا, فیڈل کاسٹرو. تو چی گویرا نے ہی فائٹ اگینسٹ امریکہ اور اپنی نیشنز کو ایک اچھی اور برائٹ فیوچر دیا ہے. آج آپ دیکھیں تو جو میڈیسن ہے وہ وہاں کی بہت مشہور ہے. کیسے جو قوم پہلے کسی کے انڈر دا سلیوری غلامی میں تھا, آج وہ قوم میڈیسن میں پہلے نمبر پر ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک ہی افراد تھا جس نے اس قوم کو آزادی دلائی. آج وہ قوم میڈیکل کے فیلڈ میں اسپیشلی میڈیسن میں پہلے نمبر پر ہے. دوسری بات, نیلسن منڈیلا کا ایگزامپل بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہی فاٹ فار دا نیگرو پیپل, جو بلیک نہیں ہوتے, بلیک پیپل. تو یہ ان کے لیے ہی فائٹ اینڈ ہی گاٹ فریڈم فار دیم, اور اس نے آزادی ان کے لیے حاصل کی. تو یہ کچھ مثالیں ہیں, اور بھی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی تقدیر بالکل سنواری ہے. دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی بہت سارے چیز جو بتائے ہیں ہمیں, ان میں دیکھا جائے تو نمبر 1 پہ ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو قائد اعظم کہ ایجوکیشن از دی میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ,
کہ آپ کو اگر دنیا میں بڑھنا ہے، اپنی روشن مستقبل دیکھنی ہے، تو آپ کو ایجوکیشن سے جکڑ کے رہنا ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں نہیں ہے وہ ہونا چاہیے، بلکہ ہر جو قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے اس میں ہونا چاہیے، وہ یونین ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اے مومنوں آپس میں جڑے رہو. اس کا مطلب کہ آپس میں ایک چین جیسے رہو، تاکہ آپس میں اتحاد بناؤ. اگر کسی بھی قوم میں اتحاد ہے تو وہ قوم بہت آگے جائے گی. تھینک یو ویری مچ. میرا نام محمد زمان ہے اور میں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے بلانگ کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ہر روز ایک ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے موقع ملتا ہے، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان ہی سے قوم ترقی کرتی ہے اور ایک انسان ہی قوم کو لے ڈوبتا ہے. جیسے کہ ایک اردو کا بہت مشہور محاورہ ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اس طرح اگر ایک انسان اپنے اندر یہ جذبہ رکھے گا کہ میں نے ملک پاک اپنی ترقی کے لیے اپنی ترقی نہیں بلکہ ملک پاکستان کی ترقی سمجھ کر ترقی کرنی ہے، تو اگر ایک انسان یہ سوچے گا کہ میں اگر ڈوبوں گا تو میں صرف میں ہی ڈوبوں گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کو نقصان ہوگا. جیسا کہ ایک افراد سے ایک گھر بنتا ہے اور ایک گھر سے کئی خاندان بنتے ہیں اور کئی خاندانوں سے ایک معاشرہ بنتا ہے اور کئی معاشروں سے ایک ملک بنتا ہے. اسی طرح ایک انسان اگر یہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ میری ناکامی بس میری ناکامی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کی ناکامی ہے. یہی کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، انہوں نے قوم کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا. انہوں نے ملک پاکستان بنانے میں اتنی جدوجہد کی کہ آپ تاریخ پاکستان پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کتنی جدوجہد کی ہے. کیوں ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اپنی لائف سیٹ کروں یا میں اپنا بس سیدھا کروں، وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے الو سیدھا کرنا. انہوں نے پاکستان کو ساتھ لے کر چلے. انہوں نے پاکستان کی ترقی میں اپنی ترقی سمجھی. انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنی ترقی سمجھی. اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت جدوجہد کر کے ملک پاکستان حاصل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک افراد ہی قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے اور ایک افراد ہی قوم کی تقدیر کو لے ڈوبتا ہے. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس لیے ہر پاکستانی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری کامیابی اکیلی میری کامیابی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے. اور یہ افراد جو جن کو نیگیٹو سوچ ہے وہ سوچتے ہیں کہ میری ناکامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ناکامی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کی ناکامی ہے. پورے پاکستان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جب ہر پاکستانی، ہر مسلمان اپنے اندر یہ سوچے گا کہ میری کامیابی سے ملک پاکستان ترقی کرے گا، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر، تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور ایک بہت خوشگوار لمحوں میں پاکستان کو دیکھا جائے گا. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Sayyid Zidan Hussain and I am from Karachi. First of all, I will start the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی افراد کے ہاتھوں میں ہے عوام کی تقدیر. کسی افراد کے ہاتھوں میں ہے عوام کی تقدیر سے مراد کسی کنٹری کا پرائم منسٹر. اور کسی کنٹری کا پرائم منسٹر بننا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کنٹری کی قوم اس شخص کا چناؤ نہ کرے، اس شخص کو اکثریتی انداز میں ووٹ کر کے اسے سلیکٹ نہ کرے. ایک پرائم منسٹر کا عبور ایک کنٹری کے اوپر حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کنٹری کی فورن منسٹر اس کنٹری کی معیشت پر پورا عبور حاصل کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو عقل و شعور سے نوازا تاکہ ہم کسی اچھی اور بری بات کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں. اس لیے ہمیں اس چیز پر بھی عقل و شعور سے اندازہ لگانا چاہیے اور اس چیز کا فیصلہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کہ خواہ یہ شخص ایک پرائم منسٹر بننے کے قابل ہے اور یہ اس کنٹری کے دورانیہ اچھے طریقے سے آگے چلا سکے گا. اس لیے ہمیں اس بات پر بھی عقل و شعور سے فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کے خوف اور ڈر سے کسی غلط شخص کو ووٹ کر کے اسے پرائم منسٹر بنا دے اور وہ کنٹری کی دورانی اور کنٹری کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے. صحیح ہے. اور اس لیے آخر میں اسلامی طنز و بیان میں ایک بات واضح کروں گا. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جس جگہ جو قوم میری عبادت نہیں کرے گی، جس جگہ بد اخلاقی کا دور دوریا ہوگا، جس جگہ
بےحیوانی پھیلی ہوگی، اس جگہ اور اس قوم اور اس رعایا پر میں اسی قوم اور اس رعایا کی طرح ہی کہ میں لیڈر اور رہنما نازل کروں گا۔ شکریہ۔ Students, my name is Muhammad Hassan and I belong to Tang. Today my topic is افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ تو سب سے پہلے میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے میرا شجرہ، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے میرا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ سردار وقار۔ تو اس شعر کا جو مطلب ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا ہم 1947 سے پہلے چلے جاتے ہیں تو منجا جناح کے بیٹے محمد علی جناح ہیں۔ وہ ایک شخص ہمت کرتا ہے اور افراد کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور وہ افراد ایک قوم بنتی ہے، اور وہ قوم ایک ملک بنا لیتی ہے، اور پھر اس ملک میں کوئی عبدالقدیر خان بنتا ہے، اور کوئی عبدالستار ایدی بنتا ہے، اور کوئی الفا کریم اور کوئی یاسر عباس بن جاتا ہے، اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ تیرے گناہوں کے بابوں کو سر بازار پھوڑ جاؤں گا، تیرے گناہوں کے بابوں کو سر بازار پھوڑ جاؤں گا، مثل ابراہیم ظلمت کے بتوں کو توڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میرے دلیری پہ تبصرے، لشکر کریں گے میرے دلیری پہ تبصرے، مر کے بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ تو سردار وقار یہ جو شعر ہے اور یہ جو ٹاپک میں نے پیش کیا ہے، تو اس کا سارا جو ہے شجر جو ہے، جو اس کا تعلق جو ہے، سب اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سب سے پہلے تو میں اپنے سر عمران کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہماری اتنی دیر آزاری کی اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ ہم آج کسی کے آگے بول سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی جو ٹاپک روزانہ کے حساب سے ملتا رہتا ہے تو آپ بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو شیئر کریں، کوئی بھی بات ہو، غلط ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن آپ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اس سے انسان میں ہمت آتی ہے، انسان میں بولڈنس آتی ہے۔ اور آخر میں اپنے معزز ٹیچر محترم جناب سر عمران صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے آج اس ٹاپک پہ بولنے کی ٹائم دیا اور مجھے اس ٹاپک پہ السلام علیکم. My name is Kasif Ritoi and I study in Cadet College Panwakil and I am from Khairpur Sindh. Today topic is افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، شاعر مشرق. یہ جو پورا جو شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کی مقدر کا ستارہ. اس میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اے نوجوان، یہ ذہن نشین کر لے کہ جو قوم کی ترقی ہے، جو قوم کا مستقبل ہے یعنی تقدیر، وہ ترقی پر اور جدوجہد پر موقف ہے. جیسے افراد ہوں گے ویسی قوم ہوگی. اس لیے تجھے اپنی زندگی قوم کی تقدیر کے لیے موقف کرنی چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے اگر میں غفلت کروں گا تو میری قوم تباہ ہو جائے گی. تو ہم دیکھیں جو تاریخ میں جو بڑے عظیم لوگ ہیں تو ان کو ہم آج تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اور علامہ اقبال کا جو دوسرا شعر بھی ہے، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ حالات نہیں بدلتی. تو علامہ اقبال اس میں فرما رہے ہیں کہ جو ہم پچھلی قوموں کو دیکھیں جنہوں پہ عذاب آیا تو انہوں نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، پیغمبروں پہ ایمان نہیں لائے. تو ہم آج اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں تو ہم آپس میں اتنی فرقہ واریت لگی پڑی ہے، تو ہم آپس میں مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. جو دوسری قومیں ہیں وہ ہم پر اٹیک کر رہی ہیں، اور ایران عراق پہ، فلسطین کشمیری مسلمانوں بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ہم آپس میں لڑے پڑے ہیں، تو ہم کشمیری بھائیوں کو اور فلسطین شام میں ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم اپنے آپ میں ایک متحد قوم نہیں بنیں گے تب تک ہم دوسروں کی مدد کیسے کر سکیں گے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے پاکستان میں جو بیچارے لوور طبقے جو ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ان کی آواز کے لیے، جسٹس کے لیے، بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. ان کی رشوت لی جا رہی ہے. مارکس ہم آج دیکھیں جو بورڈ میں تو اتنے جو امیر طبقے ہیں، جو خاص کر کے سندھ میں جو وہ پیسے لے کر وہ پوزیشن لے رہے ہیں، جو غریب طبقے ہیں تو ان کو وہ ادھری لے رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہی چاہیے کہ ہر چیز میں جسٹس کرنی چاہیے، تب تک قوم ایک متحد بنے گی اور تب تک قوم ترقی کرے گی. امید کرتا ہوں کہ میری چند رائیں آپ کو پسند آئی ہوں گی.
A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Ghulam Mahiuddin. I am from Faisalabad district Chandigarh. Today my topic, मेरा उन्वान ये है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। तो आज के इस उन्वान का आगाज़ मैं एक बहुत ही मशहूर शेर से करना चाहता हूँ कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फरमाते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो अगर हम आज के इस शेर की तशरीह में जाएं तो हमारा उन्वान जो हमने आगे पेश किया है उसकी बिल्कुल वजाहत हो जाती है कि आप फरमाते हैं इसकी तशरीह में कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी इस्लाह की फ़िक्र ना हो, यानी जिस कौम को इस बात की फ़िक्र ही ना हो कि वह किस हालत में जा रही है। अगर कोई कौम गुनाहों में लगी हुई है, बुरे कामों में लगी हुई है, तो खुदा पाक की ज़ात ने उसकी हालत नहीं बदली। खुदा पाक ने उस वक्त तक उनकी हालत नहीं बदली जब तक वो उनको खुद ही फ़िक्र नहीं कि वो नेकियों में लग जाएं ताकि खुदा उनकी हालत बदल दे, या उनको उस वक्त तक उनकी हालत नहीं बदली जाती जब तक उनको इस बात का पता नहीं चल जाता कि वो किस लाइन में जा रहे हैं, अच्छे रास्ते में जा रहे हैं या बुरे रास्ते में जा रहे हैं। क्योंकि एक इंसान अगर बुरे रास्ते में जा रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि वो किस रास्ते में जा रहा है। अगर वो अच्छे रास्ते में जा रहा है तो उसको ये भी पता चल जाता है कि वो अच्छे रास्ते में जा रहा है। और यही बात यहाँ मैं करना चाहता हूँ कि अगर कोई कौम बुरे रास्ते पे लगी हुई है तो उस कौम को पता चल जाता है कि वो किस रास्ते में जा रही है। ये अलग बात है कि वो कौम खुद अपने रास्ते ठीक नहीं करवाना चाह रही, क्योंकि जो मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था उस शेर में है यही कि अगर कौम ये चाहती है उनकी तकदीर अच्छी लिखी जाए, अगर वो चाहती है कि उनकी आने वाली नस्लें अच्छी तकदीर लेकर आए, तो उनको चाहिए कि वो अपनी हालत जो मौजूदा हालत है, अगर वो गुनाहों में लगे हुए हैं, उनकी मौजूदा हालत ख़राब है, तो अपनी मौजूदा हालत के बारे में सोचें, गौर व फिक्र करें, खुदा ताला के आगे सजदा रेज़ हों और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि खुदा ताला उनकी तकदीर अच्छी करे। उम्मीद करता हूँ। Assalamu alaikum gentlemen, my name is Abdul Mannan, I belong to Multan. Today my topic is अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। कुरान मजीद में इरशाद है, जैसी कौम होती है उस पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। जो हुक्मरान होते हैं वो एक कौम की तरक्की का ज़ामन होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो अफराद जो इतने भी हुक्मरान हैं, जब भी इक़्तिदार में आने से पहले कई वादे करते हैं बड़े बड़े कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खिदमत करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन जैसे वो हुक्मरान बनते हैं, हुकूमत में आते हैं, तो उनके वादे धरे के धरे रह जाते हैं। तो कोई इससे ताल्लुक़ नहीं होता, ना कोई सरोकार नहीं होता आवाम की हालत से। उनकी ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है उनके वादों में और उनके कामों में। तो इस तरह के जो हुक्मरान होते हैं उनका इंतखाब भी हम खुद करते हैं, वो हम में से ही आते हैं, कोई आसमान से नहीं उतरते, वो हम लोगों में से ही हैं। जैसी हमलाई कौम है, कुरान मजीद के मुताबिक भी वैसे हमारे हुक्मरान आए हुए हैं। तुर्की की बात करें तो तुर्की, अगर हम 100 साल कुछ अर्से पहले देखें तो तुर्की तरक्की याफ्ता, अभी तो तुर्की तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन 100 साल पहले अगर हम इसे देखें तो ये बहुत ही पसमानदा मुल्क था। यहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ तैयब अर्दगान नाम का, उसने सोचा कि हमें इस मुल्क की तकदीर बदलनी चाहिए, तो ख़ुद को सुधारा, अवाम के अंदर शऊर पैदा किया, कुछ एफ़र्ट से अवाम ने वज़ीर आज़म बनाया, अवाम का इंतखाब था, उनमें शऊर पैदा हुआ ना, क्योंकि पहले तुर्की यूरोपीय सिविलाइजेशन में ढल चुका था, वो गैर मुस्लिमों के हाथों में पल रहा था तुर्की पूरा का पूरा। लेकिन जैसे उन्होंने तैयब अर्दगान का इंतखाब किया तो आज तुर्की दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में से एक है। दुनिया चीन के बाद दूसरी ताकतवर कौम उभर के सामने आई है। मुआशी हालत में दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है तुर्की की। ये सब उनकी आवाम के शऊर की वजह से हुआ। हम तुर्की ने इसी वजह से सही तरक्की की है। अगर हम पाकिस्तान पे नज़र डालें तो पाकिस्तान में हमने आज़ादी तो हासिल कर ली बड़ी मुश्किल से, बहुत एफ़र्ट की हमने, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत की। जो पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो सबसे बड़ी हिजरत हुई थी उस टाइम, तो हम उस मुल्क को लेकिन संभाल नहीं सके। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी लेकिन हम इस कौम को संभाल नहीं सके।
ہم اس پوائنٹ پہ نہیں لا سکے پاکستان کو. ابھی ہم لوگ جب الیکشن ہوتے ہیں تو نام کی جمہوریت ہوتی ہے, ہم اس کا حق ہی نہیں ادا کرتے. ہم ووٹ بغیر سوچ سمجھے کسی ایک کو دے دیتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرو. جب وہ لوگ کام نہیں کرتے پھر ہم انہیں گالیاں نکالتے ہیں, ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اس چیز کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ہمیں ایک باشعور قوموں پہ سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم باشعور نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے بہت مصیبت کا سامنا ہوگا, کیونکہ مسائل آگے سے آگے بڑھیں گے. اگر ہم خود کو سدھاریں, ہر انسان خود کو سدھارے تو ایک قوم سدھرے گی. جب قوم سدھرے گی تو قوم ترقی کرے گی, ورنہ قوم زوال پذیر ہوگی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم آصف علی میر. آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ سانگڑ اینڈ مائی پروونس سندھ. تو آج کے موضوع پہ میں کچھ بات کروں گا کہ جو قومیں ترقی پذیر ہیں تو ان میں رول کن کا ہے. پہلا رول تو جاتا ہے عوام کا. عوام کا امپورٹنٹ رول ہے. اگر آپ دیکھیں کس طرح, اگر آپ دیکھیں گے اس طرح کی ڈیولپمنٹ کنٹریز جو آج ڈیولپ کر رہی ہیں دنیا میں, ورلڈ میں, مینس کہ ان کے لوگ کیا ہے, ایماندار ہے. ایماندار مینس ان میں قانون وغیرہ سب ہے. مینس کہ ہر ایک کے لیے قانون برابر ہے. غریب ہوا یا بڑے طبقے کا آدمی ہے, اس کے لیے قانون ہے. اس کا ایگزامپل ہم سعودی عربیہ دیکھ لیں اور ہم امریکہ بھی دیکھ لیں, تو وہ مینس کہ اس کی حکومت بھی ان کے ساتھ ہے, ان کے بندے بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اس طرح ہو گیا ہے. تو ان قوموں کی مینس ترقی پذیر میں لوگوں کا بہت اچھا رول ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ملک جن میں لوگوں کی اتحاد نہیں تھی, وہ قومیں ٹوٹ گئی تھیں. اور پھر جب وہ لوگ اتحاد کر کے کسی بھی لوگ پر حملہ کرتے ہیں, مینس کہ ان کے پاس کیا ہوتی ہے, وہ جو قومیں لڑی ہوتی ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے, اتحاد ختم ہو جاتی. اتحاد کی وجہ سے وہ قومیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. جو قومیں اتحاد سے لڑیں گی مینس کہ وہ کیا ہے, آج وہ ورلڈ میں کیا ہے, وہ کامیاب ترین قومیں ہیں. اتحاد کہاں سے آتا ہے؟ اتحاد خالی ان کے 2-3 بندوں سے نہیں آتا ہے. ان کی اتحاد آتا ہے گھروں سے. گھروں کے بعد وہ سوسائٹی کے بعد وہ کنٹری لیول کے بعد مینس کہ ان کے قوم کے ہر ایک بندہ کے کنیکٹ ہو جاتے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسی طرح وہ قومیں ڈیولپمنٹ ہے. تو مینس کے لوگوں کا اچھا رول ہوتا ہے, جو مینس کے قوموں کو بنانے کے لیے اور بگاڑنے کے لیے بھی. تو میں یہی دعا کروں گا آخر میں, اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے لوگوں کو ساتھ مل کر ہمارے ملک کو ترقی پذیر کریں, اور انشاءاللہ آمین. السلام علیکم ایوری ون. ٹوڈیز آور ٹاپک از افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. یعنی کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی قوم کی تقدیر. ہمیں ایک ہونا چاہیے, اتفاق سے رہنا چاہیے, اور ہر چیز میں ایک ہو کر لڑنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی مصیبت کا ٹائم ہو, لیکن ہمیں ایک ہونا چاہیے. اسی میں ایک قوم کی بھلائی ہے, اسی میں ایک قوم کی ترقی ہے, اور اسی میں ایک قوم کی شان و عزت ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں فرقہ وارت نہیں دیکھنا چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمیں ہندو مسلمان نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو ایسا کوئی ٹائم آ جائے تو ہمیں صرف ایک ہونا ہے بس. اپنے ملک کی خاطر, اپنی قوم کی خاطر ہم ایک ہو کر لڑنا چاہیے, ایک ہو کر کھڑے ہونا چاہیے, اور ایک ہو کر ڈٹے رہنا چاہیے. اسی میں قوم کی بھلائی ہے, اسی میں قوم کی ہر چیز ہے. اسی سے ہماری قوم کی نام بنے گا, شان بنے گی, اور اسی سے ہمارا نام بھی روشن ہوگا پوری دنیا میں اور پورے اسلام میں. ایسے سمجھے آپ, پوری اسلامی ڈیٹیل میں پورے اسلامی مطلب کہ خطے میں ہماری نام ہوگا اگر ہم ایک جدوجہد قوم ہو کر کھڑے ہوں گے. ہمیں اپنی پرسنل یا پھر کوئی فرقے وارے جیسی بھی سوچیں وہ ختم کرنی چاہیے. اپنی پاکستان کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر ایک ہو کر کھڑے ہونا چاہیے, اور اسی میں ہماری ملک کی, قوم کی تقدیر اچھی ہوگی, تقدیر بنے گی, اور ہمارے مطلب اسی سے ہمارے شان و عزت ہے. تھینک یو ویری مچ. الرحمن الرحیم. میں ہوں احسان ذیلی دیر سے. آج موضوع سخن ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقواموں کی تقدیر. اس چھوٹی سی جملے میں فصاحت و بلاغت کا ایک دریا بہا ہے. الفاظ کم لیکن معانی بہت وسیع ہے. کسی قوم کے روشن مستقبل اور اس قوم کی ترقی کا انحصار اس قوم کے افراد پر ہوتی ہے. کسی قوم کے افراد جتنے محنتی, باشعور, مخلص اور ایماندار ہو, وہ قوم اتنی ہی ترقی کے راہ پہ گامزن ہو جاتی ہے. ہم لوگ اکثر اپنی حکومتوں سے, اپنے سیاستدانوں سے شکایت کرتے کو ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے, ہمیں ترقی کی طرف نہیں لے جاتی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے پرائی سے سبق دوش ہو کے صرف سیاستدانوں اور حکومتوں پر مکمل تکیہ کیا ہے. لیکن یہ ایک دیوانے کی خواب کے سوا کچھ نہیں. ہمیں چاہیے کہ خود اپنے کام کرے, خود کو ترقی کی طرف لے جائے. ہم لوگ اکثر ایک بات بھول جاتی ہے کہ ہماری ترقی کا انحصار ہم پہ ہے, نہ کہ ہماری حکومت پر.
آج دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہے ان کے ترقی کا راز صرف یہی ہے کہ وہاں افراد مخلص ہے، محنتی ہے، باشعور ہے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ وہ دل سے کام کرتے ہیں، ان کے کام میں ریاکاری نہیں ہوتے، وہ سارے قوم کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں ترقی یافتہ بننا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے فرائض سر انجام دینا ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ مذہبی، لسانی، قومی اور صوبائی تعصبات کو پس پش ڈال کر ایک قوم بننا ہوگا، بالکل ویسی ہی ایک قوم جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا۔ ہمیں اصلاح اپنی ذات سے شروع کرنی ہوں گی، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمیں اپنے کام خود کرنے چاہیے اور ہمیں بہترین پاکستانی بننا ہوگا۔ ہم صلیبوں پر چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے، ہم صلیبوں پر چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے، وادی برگ بھی منزل گئے امید بھی، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ جناب صدر، کرب و بلا کی وادی، قافلہ حسینی اپنی تمام دنیاوی بے سو رسامانی، مگر دولت ایمانی اور یقین محکم عمل پہم کا توشہ لیے اس بے آب و گیا صحرا میں موجود، ان کے بالکل سامنے باطل کی فوج ظفر موج، تمام جنگی مال و متاع، سامان رقص و سرور اور انتظام شباب و کباب کے ساتھ یزیدیت کی علم بردار کسی صفاق ابن زیاد کی قیادت میں غرور و رونت کا دو ہیکل پیکر بنے موجود۔ رات کے دن لکے میں امام انسانیت اپنے احباب و رفقا کو بڑی رازداری کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں کہ کرب و بلا کا لک و دک صحرا میرے خون کا خراج مانگتا ہے، آپ لوگ رات کی تاریکی میں اپنی جانوں کو بچا لیں، میرا ساتھ چھوڑ جائیں، میری زبان پر کبھی کوئی گلا اور شکوہ نہ آج نہ روز قیامت دیکھو گے۔ مگر جناب صدر، عقل انسانی اس وقت حیران و ششدر رہ گئی جب اس محفل سے کوئی ایک بھی نہ اٹھا، سب موجود، سب جانثار، اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار، اور سب کے سب لشکر حسین کے سالار، کوئی سوال نہ کوئی وضاحت، اور ہو بھی کیوں، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جناب صدر، جب میں قرون اولیٰ کے تاریخی جروکوں میں جانتا ہوں تو موسیٰ کو اپنی قوم کی حالت زار پر کوہ طور کی وادی میں اپنے خدا سے شکوہ کرتے دیکھتا ہوں، کیونکہ موسیٰ جانتے تھے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ میں نار نمرود میں خلیل اللہ کو جھولا جھولتے دیکھتا ہوں، اور وہی ابراہیم جو بتان آزی کو پاش پاش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ اسماعیل کے گلے پر چلتی چھری دیکھوں، عیسیٰ کو صلیب ناتمام کی طرف بڑھتے دیکھوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابو طالب کی تنگ و تاریک گھاٹی میں موجود پاؤں تو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب میں بدر و احد میں مارکے حق و باطل کے خون انگیز منظر دیکھتا ہوں، جب میں بلال حبشی کو دہتے کوئلم پر تڑپتے دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں ام سمیہ کو تو جان جاتا ہوں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے داراں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جناب صدر، طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر ہسپانیہ کے شہروں کو تہذیب اسلامی کا گہوارہ بنا کر ثابت کیا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ محمد بن قاسم نے دیبل کی بندرگاہ سے ملتان تک کا سفر ایک بیٹی کی پکار پر کیا تو معلوم ہوا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کو پاش پاش کیا، جب اکبر نے آرین کے ملک پر شہنشاہ اعظم کا خطاب حاصل کیا تو معلوم ہوا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جناب صدر، ہماری اپنی حیثیت، ہماری بنیادیں، ہمارے نظریات، ہماری تاریخ، ہمارے فکر و عمل کو ایک قوم بنانے میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کے پاس یہی سوچ تھی، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ سر سید احمد خان برصغیر پاک و ہند میں جدید علوم میں جب مسلمانوں کو حصہ ڈالتا ہے تو اسی سوچ کے تابع کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب شاعر مشرق ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم کو جگاتا ہے اور اپنے اشعار سے ان کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود پکار اٹھتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرتا ہے اور ان کے لیے دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ریاست کا وجود ابھارتا ہے تو لاکھوں آوازیں میری آواز کی ہمنوائی کرتی ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب 1965 میں میری غیور افواج کے شانہ بشانہ کالجوں کے جوان لڑکے اور لڑکیاں میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں تو میں پکار اٹھتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب اکتوبر 2005 کو
قدرت ہمارے لیے ایک آزمائش کی گھڑی متعین کرتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ بظاہر بٹے ہوئے ایک ہو جاتے ہیں اور ہم اس زلزلے کی آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں، تو کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ اور آخر میں جناب صدر، آج پھر ضرورت ہے ملت کا مقدر بدلنے کی، پامردگی مومن دکھانے کی، غیرت ہے بڑی چیز کا تاج پہننے کی۔ آج پھر مارکا روح و بدن ہے، آج بھی تہذیب کے درندے دندنا رہے ہیں، آج بھی صحبت ساحل اور دریا کے غواصی کی ضرورت ہے۔ ہم میں سب کچھ ہے، بس یہی کہوں گا، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے۔ یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں۔ کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تقریبی انداز سے، تو میرے جو لیکچر ہیں ان اسٹوڈنٹ تک ضرور پہنچائیں جنہیں اسپیچز کا شوق ہے، اور ان اسٹوڈنٹ سے میرا رابطہ کریں جن کو اسپیچ کرنے کا، ڈیبیٹ میں حصہ لینے کا شوق ہے۔ انشاءاللہ اچھے جو پارٹیسپینٹس ہوں گے ان کو ہم اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کیڈٹ کالجز میں جو اسپیکر ہوتے ہیں کبھی مار نہیں کھاتے، ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، ریکمینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اسپیچ کرنا سیکھیں، اور لیکچریٹ اسی لیے کرایا جاتا ہے کانفیڈنس آپ میں ہے کہ نہیں ہے چیک کرنے کے لیے۔ لاسٹ میں یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے 034459699150۔ اس پہ واٹس ایپ کر کے میرا گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔